وہ حاضر ناظر کیسے ہوتے ہیں، وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اسلام کا علم نہیں جانتے جو ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ جہالت سے آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا، اسلام معرفت سے سمجھ میں آئے گا۔ اسلام اللہ کا دین عارفوں کی سمجھ میں آئے گا، عارفوں۔ جب تک معرفت کے دروازے پہ نہیں آئے گا اللہ کے دین کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو معرفت کے الفاظ یہ ہے، اللہ کا کلام ہے، حدیث قدسی اللہ کا کلام یہ ہے، اذا احببتہ، جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں، کوئی میرا محبوب ہوتا ہے تو میں اس اپنے محبوب کی زبان بن جاتا ہوں۔ جب میں اللہ محبت کرتا ہوں تو میں اپنے محبوب کے کان بن جاتا ہوں۔ جب میں محبت کرتا ہوں تو میں اپنے محبوب کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ جب میں محبت کرتا ہوں تو میں اپنے محبوب کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اسی لیے در خیبر کو ہوا میں لہرا کر مولا علی فرماتے ہیں، ما قلعت باب خیبر بقوت بشریہ، مانے باب خیبر کو ہوا میں بشری طاقت سے نہیں بل بقوت ربانیہ، ربانی طاقت سے اڑایا ہے، ہوا میں لہرایا ہے، بشری طاقت سے نہیں ربانی طاقت سے۔ تو وہ بشری طاقت سے نہیں سنتے کہ آپ کو تعجب ہو کہ ہم توسل کرتے ہیں تو سنتے کیسے؟ وہ اللہ کی طاقت سے سنتے، اللہ کل شیء قدیر کی طاقت سے سنتے، وہ اللہ کی طاقت سے دیکھتے، وہ اللہ کی طاقت سے مدد کو آتے، وہ اللہ کی طاقت سے مدد کرتے۔ آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے تو معرفت کا ایک جملہ اور سنتے جائیں۔ اس جملہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں المائٹی علی کل شیء قدیر، ایک تو الفاظ ہوتے ہیں، مثلا ہم نے کہا شیر، ایک لفظ ہے شیر، ہم نے کہا پانی، ایک لفظ ہے پانی، لیکن پانی کی حقیقت، شیر کی حقیقت لفظوں میں تو نہیں ہے۔ ہم نے لکھ دیا پانی تو لکھنے سے پانی حقیقت میں تو نہیں پانی ہو جائے گا۔ ہم نے بول دیا، بولنے سے پانی نہ ہوا، لکھنے سے نہ ہوا۔ ہم نے ذہن میں سوچا، سائنٹیفک کیمیکلی ڈیفینیشن بنائی، پانی نہ ہوا۔ ڈیفینیشن تو ہم نے مقرر کر لی لیکن پانی نہ ہوا۔ پانی اس صورت میں ہوگا، لفظوں سے پانی نہیں ہوگا، لکھنے سے نہیں ہوگا، تصور سے نہیں ہوگا، جب تک اس کا عملی وجود نہ ہو۔ تو یاد رکھیں کہ الفاظ کی حقیقت لفظوں سے نہیں عمل میں ہے، وجود سے ہے۔ یہ فلسفی ہے، فلسفی، یہ ریلیجن، یہ ریلیجیس پوائنٹ نہیں ہے، یہ فلسفی کا پوائنٹ ہے کہ الفاظ سے کسی شے کی حقیقت نہیں ہوتی، اس کے وجود سے، اس کے پریکٹس سے، اس کے عمل سے اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ تو اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کی جتنی بھی صفات ہے اس کی حقیقت لفظوں میں نہیں۔ اللہ اس لیے عظیم ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ جیسی عظمت رکھتا ہے۔ وہ اپنے عظمت کی دلیل محمد مصطفیٰ کو قرار دیتا ہے، اس کے عمل کا وجود، اس کی عظمت کا وجود ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ اور اللہ لفظوں میں المائٹی نہیں ہے، اللہ نے اپنی طاقت کی مثال علی ابن ابی طالب کو قرار دیا۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ المائٹی ہے، اس لیے کہ اس نے دلیل دی کہ میں علی رکھتا ہوں۔ عظمت کی دلیل محمد مصطفیٰ، اللہ کی طاقت کی دلیل، قوت کی دلیل، قدرت کی دلیل علی ابن ابی طالب۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی قوت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا،
کے واسطے سے جب ایک ہو گئی تو حسن و حسین وجود میں آ گئے. یہ 12 امام اولاد علی ابن ابی طالب اولاد فاطمہ زہرا یہ اللہ کی عظمت اور قدرت کا مجموعہ ہے. اللہ کی شان ہے. صلوات پر محمد مولا آپ کو سوائے غم میں اہل بیت کی کسی غم میں نہ رلائے. شہادت شیرخوار علی اصغر کی یہ اہمیت ہے، بہت اہمیت. کربلا میں جتنے بھی مصائب ہیں کوئی نہیں کہہ سکتے کہ وہ زیادہ ہے اور یہ کم ہے، ہر مصیبت ایک سے ایک ہے. لیکن شہدائے کربلا میں شہزادہ علی اصغر کی یہ اہمیت ہے کہ عباس علمدار کے جب شانے کٹے تو عباس کے جب شانے کٹ چکے تو اس کے بعد مولا حسین آئے. شہزادہ قاسم کا لاشا پامال ہو چکا تو اس کے بعد مولا حسین آئے. اپنے کڑیل جوان علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹ چکا تو اس کے بعد مولا حسین آئے. اور شہزادہ علی اصغر کے گلے میں جب تیر لگا تو مولا حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر کا لاشا منقلب ہو گیا. کسی شہید کو امام حسین نے اتنا قریب سے نہیں دیکھا جس قدر شہادت علی اصغر کو امام حسین کے ہاتھوں پر ہوئی. اتنے قریب سے شہادت علی اصغر ہوئی. عزادارو شہداء کربلا میں علی اصغر کی شہادت کی یہ اہمیت ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے کربلا کے میدان میں صدا لگائی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. کوئی ہے جو اہل بیت رسول کا دفاع کرنے والا ہو، جو ناموس رسول کی حفاظت کرنے والا ہو؟ عزادارو اور تو کہیں نہیں، لیکن اہل بیت کے خیموں سے رونے کی آوازیں آنے لگی. امام حسین اس فریاد کے بعد خیمے کے پاس آئے، دیکھتے ہیں کہ بہن زینب اور خواتین اہل بیت رو رہی ہیں. مولا حسین نے آ کر کہا ابھی میں حسین زندہ ہوں، ابھی میں حسین زندہ ہوں. یہ سننا تھا کہ بی بی زینب نے کہا بھیا حسین ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ جب آپ نے فریاد کی دعا، فریاد کی آواز بلند کی تو علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے. مولا حسین آئے، علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے ابا کے دامن میں چھپا کر ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے، ایک اونچے مقام پر چڑھ گئے اور لشکر یزید سے مخاطب ہوئے. لشکر یزید نے سمجھا کہ ابا کے دامن میں حسین صلح کے لیے قرآن لے کر آئے. امام حسین قرآن لے کر آئے ہیں. حسین نے علی اصغر کے چہرے سے دامن ابا کو ہٹایا، دامن ابا کو ہٹایا اور یزیدیوں سے مخاطب ہو کر کہا اے لشکر یزید اس بچے نے کیا خطا کی؟ یہ بچہ تو بے خطا ہے. یہ سننا تھا کہ لشکر یزید رونے لگا اور لشکر یزید میں یہ آوازیں بلند ہونے لگی کہ اس بچے کی کیا خطا ہے، حسین صحیح کہہ رہے ہیں، اسے پانی پلا دو. عزادارو امام حسین نے فرمایا کہ اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ یہ پانی میں پی لوں گا تو میں اس شیرخوار کو گرم ریت پر سلا دیتا ہوں، میں اس گرم ریت پر لٹا دیتا ہوں، تم اس کو خود آ کر پانی پلا دو. اور کہا علی اصغر تو خود حجت خدا کا فرزند ہے، تو خود اپنی پیاس کا اظہار فرما. علی اصغر نے اپنے خشک ہونٹوں پر اپنی خشک زبان کو پھیرا. خشک زبان کو پھیرنا تھا، خشک ہونٹوں پر علی اصغر نے خشک زبان کو پھیرا. لشکر یزید سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی. حرملہ نے حکم دیا، عمر سعد نے حکم دیا کہ حرملہ تیر کو چلا دے. کمان سے تیر کو حرملہ نے نکالا اور علی اصغر کا خشک گلا سوراخ کرتے ہوئے حسین کے بازو کو زخمی کرتے ہوئے یہ تیر سنسناتا ہوا گزر گیا. علی حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر کی لاش پلٹ گئی.
علی اصغر کی لاش منقلب ہو گئی۔ اب حسین نے یہ منظر دیکھا کہ آسمان نے علی اصغر کے خون کو قبول کرنے سے انکار کیا، زمین نے علی اصغر کے خون کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ حسین نے اس معصوم خون کو، اس مظلوم خون کو اپنی داڑھی پر ملا، اپنی داڑھی کو خون حسین سے رنگین کیا۔ عزادارو، اب حسین علی اصغر کی لاش کو اٹھا کے خیمہ گاہ میں لے جانا چاہتے ہیں کہ ماں جو بچے کو پانی پلانے کا انتظار کر رہی ہے، میں اس کو کیسے بتاؤں کہ اس کا بچہ مار دیا گیا، اس کا بچہ مار دیا گیا۔ عزادارو، حسین خیمے میں بتانے کے لیے آگے بڑھے، پھر یہ خیال آیا کہ جو ماں شیرخوار بچے کے پیاس کا انتظار کر رہی ہے، سیراب ہونے کا انتظار کر رہی ہے، جب بچے کے گلے میں تیر دیکھے گی تو ماں کو صبر کیسے آئے گا؟ حسین 7 دفعہ خیمہ گاہ کی طرف بڑھے، 7 دفعہ خیمہ گاہ سے واپس آئے اور ہر دفعہ کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک دفعہ ہمت کر کے آگے بڑھے، قیامت کا منظر تھا، حسین کی 4 سالہ بچی سکینہ آگے بڑھ کر، حسین کی 4 سالہ بچی سکینہ آگے بڑھ کر بابا سے کہنے لگی کیا علی اصغر کو پانی پلا کر آئے؟ ہاں بابا حسین، علی اصغر اسی لیے سو گئے کہ وہ پانی سے سیراب ہو چکے، پانی سے سیراب ہو چکے۔ بابا مجھے بھی پانی پلائیے، بابا مجھے بھی پانی پلا کر لائیے۔ عزادارو، اور میرے باپ کو داد دے، میرے باپ کو داد دے، اور میرے باپ کا یہ مرثیہ جب بھی علی اصغر پر رونا ہو تو علی اصغر کی ماں کے یہ الفاظ پڑھے، علی اصغر کیا تیرے جتنے بچے اونٹ کی طرح ذبح کیے جاتے؟ کیا تیرے جتنے بچوں کو اتنے وزنی تیر سے ذبح کیا جاتا ہے؟ عزادارو، حسین خیمہ گاہ کے پشت پر آئے، حسین خیمہ گاہ کی پشت پر آئے اور علی اصغر کو ایک تلوار سے علی اصغر کی قبر کو کھودنا شروع کیا اور ایک ہاتھ سے علی اصغر کو قبر میں لٹایا۔ عزادارو، امیر مختار کے سامنے جب سب سے بڑا شقی القلب لایا گیا، وہ شقی القلب یہ کہتا ہے کہ جب میں حسین کے قریب ہوا، جب حسین اپنے شیرخوار کو قبر میں سلا رہے تھے تو میں حسین کے قریب ہوا، حسین یہ کہہ رہے تھے میرا بھائی عباس گھوڑوں کی ٹاپوں کو برداشت کر سکتا ہے، میرا قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں کو برداشت کر سکتا ہے، میرا اکبر گھوڑوں کی سموں کو برداشت کر سکتا ہے، اے میرے 6 مہینے کی شیرخوار علی اصغر تو گھوڑوں کی ٹاپوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔